یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ نے مصطفیٰ کریم کی دو صفات خاص بیان فرمائی، سراج بھی منیر بھی۔ سراج سورج کو کہتے ہیں عربی میں، تو جس بھئی مطلب کیا ہے مصطفیٰ کو کیا نسبت سورج سے؟ فرمایا جس طرح سورج ساری رات آپ بے ہنگم لائٹ جلائیں، کروڑوں ٹیوب لائٹس لگا دیں، بلب لگا دیں، مگر رات کے اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتی۔ سورج جو ہی طلوع ہوتا ہے سارے نوروں کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے، بے نوروں کو چمکا دیتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ وہ نور ہیں، وہ سورج ہیں کہ جب چمکتے ہیں سارے نبیوں کی نبوت، ان کے شریعت کے احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں۔ سب نورانیوں کو میرے نبی نے اپنے دامن میں لے لیا اور بے نوروں کو چمکا دیا۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، نور لے کے آیا ہمارا۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ جائے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور پھر منیرہ باب فعال ہے، باب فعال لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ صرف نور نہیں خود بھی نور ہیں، جو ساتھ لگ گیا وہ بھی نور اعلیٰ نور ہو گیا۔ فرمایا محبوب سورج ہے مگر کبھی بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی اس کو گرہن لگ جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، مگر محبوب نبی آپ تو ایسے سورج ہیں، آپ کے نور کو کبھی فتور نہیں، آپ کے کمال کو کبھی زوال نہیں۔ جو آپ کے قریب لگ گیا وہ بھی نور اعلیٰ نور ہو گیا۔ سامع نزید شام حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے نبی کے صحابی جن کا تیر لگا آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ نئی شادی کی ہے، مہربانی فرمایا خطا فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا صبر کر جنت ملے گی۔ عرض کی یا نبی اللہ آنکھ میری طلب پہ عطا فرما دیجئے، جنت اپنی عطا پہ عطا فرما۔ میرے نبی نے خالی ڈھیلا اندر رکھا، ہاتھ پھیرا، ڈھیلا اندر رکھ کے ہاتھ پھیرا۔ حضرت مسند ابو یعلا پڑھ لیجئے، خصائص الکبریٰ پڑھ لیجئے۔ فَغَمَزَ عَيْنَهُ بِرَاحَةٍ فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ۔ حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا آنکھ نکلی کون سی ہے۔ یہی حضرت قتادہ بن نعمان پڑھیے جنابی والا کتاب الشفاء شریف، قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اس کو درج کیا، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ عرض کرنے لگا ہوں میرے نبی خود نور ہی نہیں، مصطفیٰ کریم ایسے نور ہیں جو لگ جاتا ہے مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ وہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہی قتادہ بن نعمان عشاء کی نماز ہو گئی، بارش ہو رہی ہے، گھر نہیں جا سک رہے، میرے کریم نبی کے قدم و چرنوں میں بیٹھے گئے۔ پھر جب گھر جانے لگے رات آدھی بیت گئی، جب جانے لگے میرے نبی نے فرمایا قتادہ کوئی روشنی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ یا نبی اللہ نہیں۔ میرے نبی نے ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، فرمایا قتادہ یہ لے جا، جب اندھیرے میں جائے گا 10 گز آگے روشنی کرے گی، 10 گز پیچھے روشنی کرے گی۔ پڑھو جناب والا مستدرک الصحیحین، امام حاکم اس حدیث کو لاتے ہیں، امام حاکم بھی لکھتے ہیں، امام بہقی بھی لکھتے ہیں، امام ابو نعیم بھی لکھتے ہیں، اور دیوبند کا امام اشرف علی تھانوی نشر الطیب کے صفحہ 60 میں بھی لکھتا ہے، اور امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت انس راوی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی کے پاس 2 صحابی ہیں، حضرت عبادہ بن بشیر ہیں اور اسید بن حزیر ہیں۔ یہ جنابی والا جب گھر جانے لگے میرے نبی نے فرمایا کوئی روشنی کے انتظام ہے کہ نہیں؟ عرض کہ یا نبی اللہ نہیں۔ میرے نبی نے چھڑی دی، فرمایا اندھیرے میں جاؤ گے خود بخود روشن ہو جائے گی۔ جب اندھیرے میں گئی خود بخود روشن ہو گئی۔ اب حضرت عبادہ بن بشیر نے دائیں طرف جانا ہے، اسید بن حزیر نے بائیں طرف جانا ہے، دونوں میں اب بحث چھڑ گئی کہ تیرے پاس تو لاٹھی میں کیا کروں گا؟ فرمایا محمدی فیض ختم ہونے والا نہیں، کوئی اور چھڑی اٹھا لے۔ چھڑی اٹھائی، چھڑی کے ساتھ چھڑی کو بس
کیا وہ بھی روشن ہو گئی. پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, چمک تجھ سے. امام جلال الدین سیوطی خصائص لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اتنا صاف شفاف تھا, کسی کو آئینہ نہ ملتا نہ چہرہ دیکھنے کے لیے, ان کے چہرے میں دیکھتا تو اپنی صورت نظر آتی, چہرہ چمک اٹھتا. پوچھا گیا یہ اتنے چہرے میں چمک کیسے آئی؟ اور میں ایک دن مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا تھا. واہ صاحبہ کمال ہے. حضرت حمزہ اسلمی وہ فرماتے ہیں ہم ایک جہاد پہ جا رہے ہیں, ہمارے اونٹ منتشر ہو گئے, بڑا غضب کا اندھیرا تھا, ہم پریشان ہو گئے. میں نے اپنا ہاتھ جناب یوں بلند کیا تو ہاتھ اتنا روشن ہو گیا کہ سارے راستے روشن ہو گئے, اونٹ بھی ہمیں مل گئے. پوچھا گیا یہ ہاتھ روشن کیسے ہوا؟ میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو آیا ہے تو منیرا مصطفیٰ خود روشن نہیں, جو قریب لگ جاتا ہے وہ بھی نور علی نور ہو جاتا ہے. سورۃ الحدید پڑھو, آیت نمبر 12 پڑھو. جب نور حضور کے نور کو ماننے والے اہل ایمان جنت میں جناب والا قیامت کے دن چلیں گے نا, قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اے محبوب نبی جب آپ کے غلام چلیں گے نا, ان کے آگے بھی نور ہوگا, ان کے دائیں بھی نور ہوگا. یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافق کہیں گے جو یہاں نورانیت کا انکار کرتے ہیں, وہ کہیں گے ٹھہر جاؤ ہمیں بھی اس نور کی خیرات دو. میں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, یہ نور چاہیے دنیا میں جاؤ, وہاں مانا نہیں تو یہاں دباؤ جاؤ. واہ صاحبہ واہ کمال ہے کمال ہے. یہ سورۃ الحدید ہے, آیت نمبر 12 اور 13. میں تمہاری گردن پہ پاؤں رکھ کے بات کر رہا ہوں, تمہاری پہ نہیں یار. جس کو کہہ رہا ہوں وہ سن رہا ہے. زندہ باد. یہ سورۃ الحدید ہے. تو مصطفیٰ صرف نور نہیں, دوسروں کو نور عطا فرمانے والے. بے شک. بس نظام مصطفیٰ چلے گا.